ایک درمیانی درجے کی بکری 1 سال سے اوپر کی ہو، درمیانی درجے کی ہو، ایسا بھی نہیں کہ بہت مہنگی ہی ہو، یعنی جس کی قربانی جائز بھی ہو اور درمیانی درجے کی ہو، اس کی رقم صدقہ کرنی پڑے گی، یا بڑے جانور کی قیمت کا 7واں حصہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر قربانی نہیں کی تو اس کی قضا بعد میں اس طرح کرنا لازم ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ قربانی کی ضروری باتیں کتابچے میں لکھی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب ابھی میں لایا بھی ہوں، کتاب اپنی مسجد کے لیے لے کے جائیں، امام صاحب فضائل اعمال کی طرف اس کتاب کو 2-4 دن میں سنا دیں، ضروری مسائل نمازیوں کے علم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو بیان کرنے میں وقت درکار ہے، اور مسائل کا علم بہت لازمی ہے۔ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کا موجود رہنا بہتر۔ اگر کوئی موجود نہیں تو اس کی اجازت ہو، چاہے زبان سے اجازت ہو اور چاہے دلالتاً اجازت ہو، یعنی اس نے انکار نہ کیا ہو، لگتا ہو کہ اس کی تو اجازت ہے، تو سب کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ کتنی پردہ نشین تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، بیٹی جہاں تیرا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں جا کے کھڑی ہو، اسے دیکھ۔ تو کوئی منشا ضرور تھا، اس لیے سب موجود ہو تو بہتر۔ کسی نے پیر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دودھ پکڑی، کسی نے سینگ پکڑا۔ جس نے ہاتھ رکھا اس کے لیے تو بسم اللہ لازم نہیں، لیکن جس نے چھری کو پکڑا یا چھری پہ ہاتھ رکھا اس کے لیے بسم اللہ کہنا لازم ہے۔ جس نے چھری پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ نہیں کہی، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں، گوشت حلال نہیں ہوا، اگر بھولے سے رہ گئی تو حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، اگر بھولے سے بھول کے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو چھری پر جن کا ہاتھ لگا سب بسم اللہ کہیں، چاہے بسم اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں ذبح کرنے کی نیت سے۔ اور 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ایک داہنی طرف کی شاہ رگ، ایک بائیں طرف کی شاہ رگ، ایک رگ کا نام ہے موری، ایک ہے حلقوم کھانے پینے کی رگ، نلی اور سانس کی نلی۔ ان 4 کا کٹنا ضروری ہے، اگر 3 کٹ گئی تو حلال، اور اگر 2 رہ گئی، 2 کٹ گئی تو گوشت حلال نہیں ہوا۔ اس لیے جو لوگ نہیں جانتے وہ بسم اللہ کہہ کر دعا کر کے اتنی ہمت سے ذبح کر دیں کہ یقین ہو جائے کہ سب رگیں کٹ چکی ہیں۔ اگر بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذبح کیا اور گردن الگ بھی ہو گئی جب بھی حلال ہے، اس کو چھٹکے کا نہیں کہیں گے، چھٹکے کا وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو جو انجان لوگ ہیں ہمارے جیسے، وہ اتنی ہمت سے ذبح کر دیں کہ یقین ہو جائے کہ سب رگیں کٹ چکی ہیں۔ اس قسم کے مسائل ہیں قربانی کے، وہ ہمارے علم میں رہے، اس لیے مسجدوں میں جب کتاب پڑھی جائے تو تھوڑا توجہ کے ساتھ ہم کو سن لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد
اس کو ٹھنڈا کر دینا یہ مستحب ہے۔ گرم گرم جانور کی کھال اتارنے میں اسے تکلیف بتائی ہے، اس کو مکروہ لکھا۔ اسی طریقے سے کاٹنے والے کی اجرت پہلے سے طے ہو، جس کا حصہ اس میں نہیں، اور ایک چیز نکلتی ہے جانور کے اندر سے، اسے پاتوں کہتے ہیں، وہ پاتوں کئی سو روپے کی جاتی ہے۔ چمڑا تو اب 2 سال سے لوگ دفن بھی کر رہے ہیں، 50-100 روپے، 50 روپے سے گاہک 2 سال میں نہیں ملا، لیکن پاتوں کئی سو روپے کی جاتی ہے۔ وہ پاتوں نکلوا کر دھیان کے ساتھ رکھیں اور اپنے قریب کے مدرسے کو دیں۔ ہاں، اسے بیچ کر وہ پیسہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کئی سو روپے کی چیز ہے، وہ بہت سستی نہیں ہے۔ مناسب سمجھ کر اس کی قیمت لے کر اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، قربانی ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ کی تو اب اس کو 7 سال کرنا ضروری ہو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، قربانی کے دنوں میں اپنا حساب لگائیں گے، اگر اتنا نصاب بنتا ہے جس پر قربانی واجب ہے تو قربانی کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ اگلے سال غربت آ گئی، تنگدستی آ گئی تو قربانی نہیں کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے 7 سال تک حصہ کر لیا ہے اس کا تو جانور پورا ہو گیا، اس کے بعد وہ قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ اماں کے نام کی شروع کر دی، ابا کے نام کی کر دی، بڑے لڑکے کے نام سے کر لی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں کہ قربانی 7 ہی سال ہو۔ اللہ ہم سب کو خوشحالی دے، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے اگر قربانی کے نصاب کے برابر مال ہوگا، ہر سال کرنی پڑے گی، چاہے آپ نے 70 سال بھی کر لی ہو۔ یہ 7 سال کا بھی کوئی حساب نہیں۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی اپنے کسی زندہ کے نام سے کر دی یا کسی مرحوم کے نام سے کر دی اور اپنے نام کی چھوڑ دی، تو اگر اپنے اوپر واجب ہے تو اپنے نام کی قربانی کرے۔ اگر 2 حصے لینے کی گنجائش ہے تو دوسرے کے نام کی تب کرے، ورنہ اپنے نام کی قربانی کرے۔ ایسا تو کر سکتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد دعا کر دے، یا اللہ میری اس قربانی کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ یہ واجب قربانی ہے لیکن ثواب اس کا دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ کرے کہ اپنی چھوڑ کر دوسرے کے نام کی کر دے، دوسرے کے نام پر ہو جائے گی، اپنی چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ اس لیے ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم قربانیاں اللہ کے نام پہ پیش کریں۔ عید کی نماز کے لیے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے، اب کی بار بھی جیسے ہمارے اتراکھنڈ کی سرکار نے کانوڑ میلے کی اجازت نہیں دی، تو سرکار کا شاسن پرشاسن کا کہنا یہ ہے کہ ابھی وبا کا اندیشہ ہے، اس لیے عیدگاہ میں نماز مختصر لوگ پڑھیں، 5-7 آدمی پڑھیں، اور باقی لوگ اپنی مسجدوں میں اور اپنی دکان اپنے مکان پہ پڑھ لیں، اور سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر پورے قصبے میں ایک جگہ بھی عید کی نماز صحیح ٹائم پہ ہو گئی، سورج نکلنے کے 25 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد قصبے میں ایک جگہ بھی ہو گئی، تو قربانی سب جگہ جائز ہو جائے گی، لیکن نماز عید کا پڑھنا قصبے والوں پر لازم ہے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے قربانی کر کے پڑھیں
اور چاہے قربانی سے پہلے پڑھیں، لیکن ایک جگہ قربانی ہونے پر پورے قصبے میں قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور کوئی ضروری بات ذہن میں ہو تو معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، جانور کو لٹانا کس طرح؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیر باندھ کر اس کے پیر، اس کا پیٹ، اس کا گلا، گردن قبلے کی طرف ہو اور اس کا سر دکن کی طرف ہو، یہ ہے افضل طریقہ۔ لیکن اگر جانور کسی اور طرف کو گر جائے تو پھر گھسیٹ کے قبلہ رخ کرنا درست نہیں، مکروہ ہے، اس کی بے حرمتی ہے۔ اگر وہ کسی اور طرف کو گر جائے اسی طرف ذبح کر دو، کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی گردن قبلے کی طرف ہو، یہ تو بہتر طریقہ ہے، مگر گھسیٹ کے یوں گھمانا یہ درست نہیں، اس سے بہتر ادھر ہی کو ذبح کرنا۔ اور جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، آنکھوں کی روشنی صحیح ہو، سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے اور دماغ میں چوٹ کا اثر پہنچے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر سینگ ٹوٹ گیا دماغ میں چوٹ کا کوئی اثر نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ لنگڑا نہ ہو، اگر لنگڑے پیر پر زور دے کے نہیں چلتا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ کی روشنی بھی تہائی سے زیادہ کم نہ ہو، دونوں آنکھوں کی روشنی صحیح ہو، ایک تہائی سے زیادہ روشنی کم نہ ہو۔ کان اگر چرا ہوا ہے کوئی عیب نہیں، کان اگر بیندھا ہوا ہے، سوراخ والا ہے، کوئی عیب نہیں، لیکن کان اگر کٹا ہوا ہے اور ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا اس کی قربانی جائز نہیں۔ منہ میں جتنے دانت تھے اگر ایک تہائی سے زیادہ ٹوٹ کر گر گئے اور اب گھاس کھانے میں دقت ہو رہی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر گھاس بلا تکلف خوب کھاتا ہے پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی ناک کٹ گئی اس کی قربانی اور عقیقہ جائز نہیں، لیکن جس جانور کی ناک نکیل ڈالنے کے لیے، ناک ڈالنے کے لیے چھوڑ رکھی ہے، یہ ناک کا پھوٹا ہوا ہونا کوئی عیب نہیں۔ ناک پڑے ہوئے جانور کی بھی قربانی صحیح ہے، اور جس کی ناک میں سوراخ ہے اس کی بھی صحیح ہے۔ چار تھن والے جانور کے لیے ضروری ہے کہ یا تو چاروں تھن صحیح ہوں یا تین تھن صحیح ہوں۔ اگر تین صحیح نہیں، دو صحیح ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ بکری کا ایک تھن صحیح، ایک سوکھ گیا، قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے مسائل انشاءاللہ اس کتابچے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کو فرما رہے تھے کہ اگلا مہینہ محرم کا ہے، تو محرم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آ جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات کو تھوڑا اشتیاق بھی ہو اور آپ حضرات خود ہی کہیں کہ جی محرم کے بارے میں انشاءاللہ 10-20 دن کے بعد پروگرام رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اس کے بھی 3 ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک تھن ہے، ایک مر گیا ہے، اس کی قربانی اور عقیقہ جائز نہیں۔ سینگ پیدائشی سینگ ہے ہی نہیں، اس کی قربانی جائز ہے، یا سینگ کاٹ دیے تھے یا کیمیکل لگا دیا تھا تاکہ نہ بڑھیں، اس کی بھی جائز ہے۔ اور کان اگر قدرتی چھوٹے چھوٹے ہیں اس کی بھی جائز ہے،
لیکن کان اگر کٹے ہوئے اور تہائی سے زیادہ کٹ گئے اس کی نہ جائے. فی الحال کتاب تھوڑی ہے. ائمہ لوگ امام صاحبان کو آج لے جائیں، اور اگر کوئی بھائی خود بھی لینا چاہے تو سب کے کام آتی ہے. پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی دوسرے کو مسئلہ بتا دیتا ہے تو انشاءاللہ صوبائی قاری عمران صاحب کو اس مسجد کے امام ہیں، ان کے پاس بھیج دی جائے گی، کل کو ان سے لے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ربنا ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل على سيدنا حبيبك ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب پر اور اپنی کائنات پر رحم فرما. یا اللہ ایمان والوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں ان کو بھی ایمان کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ جو ایمان اور ایمانیات کے مخالف ہیں، یا اللہ جو مسلمانوں کے مسجدوں مدرسوں کے مخالف ہیں، یا اللہ قربانی کے مخالف ہیں، اسلام کے شعائر سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخالفت کرتے تھے، مگر آپ نے ان کو اپنے نبی کی دعا کی بدولت اپنے کرم سے ایمان کی توفیق بخشی. اے اللہ پھر آپ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کا بول بالا کیا. اے اللہ جو ہمارے اور اسلام کے مخالف ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور جو ملت اسلامیہ کو اور انسانیت کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دے. اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کو دین اور دنیا کی دولت عطا فرما. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے کرم سے ہماری سب کی جائز مرادیں پوری فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.